اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خان صاحب کی ایک آنکھ کی بہنائی صرف اور صرف 15% رہ گئی ہے۔ سلمان صفدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب کی ہیلتھ رپورٹ کی بریفنگ دی ہے۔ سچویشن بہت ہی کرٹیکل ہے، الارمنگ ہے، اور جب ان کی فیملی کو اطلاع کیا وہ رپورٹ دکھائی گئی، پہلے تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک بندہ ہے جس نے 25 سال کرکٹ کھیلی ہے، اس کے بعد ان کی سیاسی جدوجہد ہے 22 سال کی، اور کچھ گناہ کیے ہیں انہوں نے جس کی وجہ سے وہ پچھلے 2 سال سے جیل میں ہیں۔ ایک تو انہوں نے غریب عوام کے لیے ایک کینسر ہاسپٹل بنایا ہے، 92 کا ورلڈ کپ، پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ پھر ایک پسماندہ علاقے میں یونیورسٹی بنا کے اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ پچھلے 2 سال سے عمران خان جیل میں ہے، قید تنہائی میں ہے۔ اٹس بین مور دین 2 ایئرس عمران خان جیل میں گزار رہے ہیں۔ پچھلے 80 دن سے وہ مکمل آئسولیشن میں ہیں، نہ فیملی کو ملنے دے رہے ہیں، نہ لائرز کو، نہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو۔ حالت اس وقت بہت ہی تفتیشناک ہے، اور ایگزیکٹو جو ڈائریکٹر تھے پیمز ہاسپٹل کے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ خان صاحب کی جو آنکھ ہے اس کی بہنائی جا رہی ہے، سچویشن بہت ہی کرٹیکل ہو سکتی ہے، اور بند کمروں کے پیچھے فیصلہ کرنے والے وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کا علاج ہو۔ اب وقت ہو گیا ہے کہ خان صاحب کو فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے، انہیں رہا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی فیملی کے ساتھ نہیں ملنے دیا جا رہا۔ حلیمہ خان اس وقت بھی رو رہی تھی، جب ان کی فیملی کو پتہ چلا، وہ رپورٹ دکھائی گئی، وہ رونے لگ گئی۔ اور اس وقت جس طرح کی بھی سچویشن ہے، یہ سن رہے ہوں گے ہمارے جو سابقہ آرمی چیف ہیں، وہ اپنے گھر میں گھر کے اس وقت جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ان کا انجام فرعون سے بھی برا ہوگا۔ کس حد تک جائیں گے آپ اپنی عوام کو مار رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، لاٹھی چارج ہو رہی ہے، واٹر کیننز گرا رہے ہیں۔ ہر ہفتے جب بھی عمران خان کی بہنیں جاتی ہیں، اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے خواتین کے ساتھ۔ ادھر غزہ پیس آف بورڈ آپ سائن کر رہے ہیں، وہاں پر آپ نے فلسطینیوں کو مارنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جنرل ضیاء نے 30,000 سے زائد فلسطینیوں کو مارا ہے۔ اب آپ کا نمبر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کا آپ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، آپ ہوتے کون ہیں ان کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ کو ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی؟ اور آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں ہمارے صوبے کی ایک وزیر اعلیٰ کہ ہماری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ بریلینٹ مائنڈز ہیں جو ہم یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے، وہ ہمیں وہاں سے پیسے کما کے دیں گے۔ یہ ہماری لیڈرشپ ہے، یہ ہمارا حکمران طبقہ ہے۔ اور کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے؟ پچھلے 45 سال کی سیاست میں جتنی بڑی کرپشن جن لوگوں نے کی ہیں، بھٹو خاندان نے اور شریف خاندان نے، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ اربوں کھربوں وہ کھاتے بھی نہیں آتی وہ چیزیں، کوئی کام بھی نہیں کیا انہوں نے سوائے ملک کو لوٹنے کے۔ ایون فیلڈ کی آپ بات کر لیں، لنڈن میں ان کی پراپرٹیز ہیں۔ عمران خان کی آپ ایک ایسی پراپرٹی، ایک ایسا اثاثہ جو اس ملک سے باہر ہو، ایک چیز آپ بتا دیں، اور وہ بندہ جیل کے اندر سے بھی لڑ رہا ہے، اس نے یہ گلہ نہیں کیا۔ اس کی صرف یہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے بچوں سے ان کی بات کروائی جائے، فیملی کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ وہ بحال کیا جائے۔ اسے بھی پتہ ہے میں قید میں ہوں، اس کی صرف اتنی خواہش ہے، اور وہ بھی قانونی طریقے سے، اور یہ ان کا قانونی حق ہے کہ ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیا جائے، اور یہ ملنے نہیں دے رہے۔ اٹس بین مور دین 50 days عمران خان از ان آئسولیشن، ہی نیور میٹ ہز فیملی، ہز لائرز اینڈ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ تو اس طرح یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک آپ لوگوں کو مارتے رہیں گے؟ اور پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ ظلم اور فسطائیت ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فوجی نوجوان اس ٹینور میں شہید ہوئے ہیں بغیر کوئی جنگ لڑے۔ قبائلی اضلاع میں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کون کرے گا؟ وہ ملبہ بھی آپ نے کے پی گورنمنٹ میں ڈال دیا ہے، حالانکہ کے پی گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس چیز کو ٹیک اوور کرے، ان کا خیال رکھے، جو بھی سہولیات ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ ایک تو آپ نے جیل کی وائلیشن کی ہے، عمران خان کو ان کی فیملی کو اطلاع کیے بغیر ان کے لائرز کو آپ پیمز ہاسپٹل لے گئے، اور اس کے بعد راتوں رات یا واپس لے کے آ گئے۔ اتنی بڑی خبر آپ نے چھپائی کیوں؟ یہ جیل کی وائلیشن نہیں کی آپ نے، یہ سلمان صفدر اسی حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے آج۔ آپ نے نہ فیملی کو بتایا، نہ لائرز کو۔ عمران خان کو پیمز ہاسپٹل سے اڈیالہ جیل بھی اس کے بعد واپس لے آئے، ان کی فیملی ملنے آئی، آپ نے انہیں ملنے نہیں دیا۔ نورین نیازی کو آپ نے آج سے 1 مہینہ پہلے سڑکوں میں گھسیٹا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ثانیہ مرید کے ہوا، اسلام آباد کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے، احتجاج ہوئے، اس 3 سالہ ٹرن اوور میں، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہمیں اس طرح کی مثال ہی نہیں ملتی
کہ عورتوں کو اس طرح سڑکوں میں گھسیٹاؤ. آپ نے ہر حد کو، فسطائیت، ظلم، ہر چیز کو آپ نے حد کر دیا آپ نے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. خان صاحب کی جو حالت ہے بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے. علامیں گے اور بند کمروں کے پیچھے فیصلہ کرنے والے، ان کی وجہ سے خان صاحب کا آج یہ حال ہوا ہے. میں اب نام لینا بھی اس کا مناسب نہیں سمجھتا. اس قدر نفرت ہو گئی ہے پاکستانی عوام کو ان سے. یہ صرف اور صرف امریکہ کے جوتے پالش کریں گے، اور وہاں پر جو غزہ پیس آف بورڈ ہے وہاں نیتن یاہو کے ساتھ یہ ملاقات کریں گے، ان کے ساتھ ان کی بانڈنگ ہوگی. اب حالات اس قدر برے ہو گئے ہیں کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ غزہ کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملے گا، نیتن یاہو کے ساتھ ملے گا، اس کو خوش کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو. ویسے بھی نوبل پیس پرائز کے لیے جو صفحہ اول پر جو مرد مجاہد تھے، شہباز قلندر، شہباز شریف، سب سے پہلے انہوں نے نامزد کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ خطے میں امن لانے کے لیے جو کام ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکا. پاکستان بھارت جنگ رکوا دی، اور پھر اس کے بعد ہمارے فیلڈ مارشل نے ملک کی سالمیت کا بھی سودا کیا، ملک کی معدنیات کا بھی، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ آفر کی کہ بھائی صاحب آپ آ جائیں ادھر ہی، اس خطے کا کنٹرول سنبھالیں، آپ ادھر ایران کو بھی دیکھ لیں گے، چائنا کے اندر کیا چل رہا ہے آپ اسے بھی سنبھال لیں گے، اور افغانستان کے اندر آپ کا دوبارہ پھر سے کنٹرول ہو جائے گا. کیونکہ اس چیز کو کیش کرے گا پاکستان. کیونکہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو ہمارے جو بند کمروں کے پیچھے فیصلہ کرنے والے ہیں انہوں نے ہی اس چیز کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، سب سے زیادہ انہیں ایڈوانٹیج ملا اس چیز کا، ڈالرز بنائے. اور ہماری جو بند کمروں کے پیچھے فیصلہ کرنے والے ہیں یہ کاروباری ہیں، یہ ملک کے محافظ تو ہو ہی نہیں سکتے. ملک کے محافظ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ بزنس مین ہیں، یہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں، انہوں نے سوسائٹیز بنانی ہیں، سب سے بڑے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں، اور یہاں پر ان کا ہی کنٹرول ہے. اس بات کو ہم مانتے بھی ہیں. لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا؟ مجھے صرف یہ بات جاننی ہے، کب تک اس طرح کی صورتحال چلتی رہے گی؟ کب تک ہم یہ سنتے رہیں گے کہ پاکستان نازک موڑ پہ ہی کھڑا ہے؟ کب تک یہ سنتے رہیں گے؟ آخر ایک حد ہوتی ہے. اور ہماری عوام بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ غیرت کھانے والی، کہ جس طرح بنگلہ دیش اور نیپال کے اندر ایک انقلاب آیا اور لوگ نکلے، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اور اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے، انقلاب آیا وہاں بھی. تو اب ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ پاکستانی عوام کو باہر نکلنا ہے، خان صاحب کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ ان کو اللہ صحت دے، لمبی عمر دے، اور اس وقت جو ان کی ہیلتھ کی کنڈیشن ہے وہ بہت ہی کرٹیکل اور الارمنگ ہے. فوری طور پر انہیں رہا کر دینا چاہیے، ادروائز شو ڈاؤن ہونا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، توڑ پھوڑ ہونی چاہیے لازمی. کیونکہ اور کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور کوئی آپشن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا. حقیقی آزادی کے لیے آپ کو ویسے بھی آزادی پلیٹ میں آپ کو نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا، جدوجہد کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنی ہوگی آپ کو. اگر آپ کو یہ قبول ہے تو اس کے بعد ہی یہ چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. ادروائز جس طرح ہم رہ رہے ہیں، ایک طرف ادھر وہ فلسطینیوں کو ماریں گے، پاکستانیوں کو ماریں گے، آپ پھر سہتے رہیں. اسی طرح کے حالات ہوں گے آگے بھی، اور ملک میں بہتری کبھی بھی نہیں آئے گی. اگر آپ نے گھر پہ ہی بیٹھ کے آرام کرنا ہے تو اس طرح ملک میں آپ کو آزادی بھی نہیں ملے گی. حقیقی آزادی بھی آپ کون سا آپ کو حق دیا گیا ہے بولنے کا؟ جو بھی کوئی بولتا ہے ان کی حکومت کے خلاف، ان کے خلاف FIR ہو جاتی ہے، فوری طور پر اندر کر دیا جاتا ہے. ہمارے ملک کا پرائم منسٹر اس وقت سابقہ 2-3 سال سے جیل میں ہے، کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کوئی بھی بات نہیں کر رہا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. سچویشن از ویری کرٹیکل اینڈ الارمنگ، اور وی ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ آف آور ہوم. ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہوگا اور ہمیں ان چیزوں کو سیریسلی لینا ہوگا. یہ میرا پیغام تھا آپ کے لیے. امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں. اللہ حافظ.